अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बीच में कुछ सियासी हालात और कुछ मामलात ऐसे थे कि बहुत से दोस्तों ने इन करंट अफेयर्स के हवाले से वीडियो बनाने के बारे में कहा, तो मैं उस सूरत हाल के हवाले से बीच में एक दो वीडियोस अपलोड की, जिसकी वजह से मैं ऑस्ट्रोलॉजी लर्निंग के हवाले से वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। आज हम बात करेंगे जायचे के 11वें घर के हिसाब से। चलें तो वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं रज़ा अस्करी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इल्म नजूम बहुत वसी इल्म है, और इल्म नजूम की वसअत का अंदाज़ा इस हिसाब से लगा लें कि कायनात के किसी भी मसले को, इंसान की ज़ात से वाबस्ता किसी भी मसले को जायचे के इन 12 घरों में समेट दिया गया है। इन 12 घरों को जितना आप खोलते चले जाएंगे, आप कायनात की उतनी गहराइयों को समझते चले जाएंगे। ये बात इस हद तक नहीं है कि सिर्फ हम कायनात के हवाले से बात करें। अगर हम कायनात के हवाले से, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, तो इस पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं उनके हालात को मौसम के हवाले से देखेंगे, तो मौसमियाती तब्दीलियों को और मौसम के हालात को, अगर हम सियासत या मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, तो भी हम इन्हीं 12 घरों को मद्देनज़र रखते हुए नताइज अखज़ करते हैं। मैं आज 11वें घर के हवाले से बात कर रहा हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं यहाँ लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा कर के पिछली वीडियो एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के हवाले से देख सकते हैं। जबकि ये दूसरा लिंक जो आपके सामने शो हो रहा है, ये बुनियादी तौर पर दीगर जितनी मेरी वीडियोस अपलोड हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट के हवाले से है। हम बात कर रहे थे नजूम की गहराइयों के हवाले से। जायचे का 11वां घर, जो कि 5वें घर के बिल्कुल बिलमुकाबिल है। 7वें घर से 5वां घर है 11वां घर, और पहले घर से 5वां घर है 5वां घर। याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये किस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। अगर एक शख्स का इनफरादी जायचा है, तो 11वां घर उसके लिए बैतुल उम्मीद को जाहिर करता है। उसके सलाहकार, उसके मुशीर, उसके एडवाइज़र। अगर आपका जायचा है, आपके सलाहकार, आपके मुशीर, आपके एडवाइज़र जो हैं वो जायचे के 11वें घर से देखे जाएंगे। 11वां घर, जिसे हिंदी नजूम में बुनियादी तौर पर लाभ भी कहा जाता है, उर्दू में हम इसे बैतुल उम्मीद भी कहते हैं। मीन्स ये आपकी उम्मीदों, ख्वाहिशात, आपकी आरजुओं की तकमील के बारे में हमें बता रहा होता है कि आया आपकी आरजुओं की, आपकी ख्वाहिशात की तकमील इस जायचे के हवाले से 11वां घर क्या कहता है, उसमें आपको कितनी आसानियाँ आती हैं, कितनी दुश्वारियाँ आती हैं। ये चीज़ हम जायचे के 11वें घर से देखा करते हैं। जायचे का 11वां घर आपके कैरियर से आने वाली, होने वाली आमदनी को भी ज़ाहिर करता है। चूँकि अगर आप 10वें घर से हम देखते हैं, तो 10वें घर से बुनियादी तौर पे ये दूसरा घर है, जहाँ आपकी आमदनी, आपके एक्सपेंसेस और आपकी चीज़ें, ये सब कारोबार के हवाले से जायचे का हमें 10वां घर बता रहा होता है। जायचे का 10वां घर बहुत वसी है, बहुत वसी है। उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। इस वसअतों से अटैच अगर हम 11वें घर की तरफ देखते हैं, तो याद रख लें कि आपके कैरियर की मैनेजमेंट जो है वो 11वें घर से मुंसलिक है। अगर आप वहाँ पर सिंसियर हैं और आपने अपने कैरियर को बेहतर तौर पे लेके चलना है, तो याद रख लीजिएगा
آپ کو یہاں پر 11ویں گھر کے پلانٹس پر نظر رکھنی ہوگی۔ 11واں گھر ذائچے کا واحد ایسا گھر ہے برج دلو کہ جہاں کسی بھی ستارے کو شرف نہیں ہوتا، یہاں کسی بھی ستارے کو اوج نہیں ہوتا۔ شمس بنیادی طور پر 11ویں گھر میں ویسٹرن سسٹم آف ایسٹرولوجی میں کمزور سمجھا جاتا ہے، جبکہ عطارد 11ویں گھر میں اچھا مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ زحل 11ویں گھر میں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم راہو کیتو کے حوالے سے بات کریں گے تو یاد رکھ لیجیے گا، یہاں پر راہو اور کیتو کی نشست دونوں حوالوں سے اچھی نہیں ہے۔ اگر راہو 11ویں میں ہے آپ کو کچھ فائدے دے گا، لیکن کیتو 5ویں میں ہونے کی وجہ سے آپ کو لاس بھی دے گا۔ اور اگر کیتو 11ویں گھر میں ہے تو آپ کو وہ فائدے نہیں دے گا، لیکن راہو 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے لوگ آپ سے فائدہ ضرور اٹھا لیں گے۔ یہ بڑی ایک گہری سی بات ہے، ہو سکتا ہے بیسک سمجھنے والے ان باتوں کو نہ سمجھ سکیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں زہرہ کی، مریخ کی، تو یاد رکھ لیجیے گا 11ویں گھر میں زہرہ بہتر اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن مریخ 11ویں گھر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ مریخ کی چوتھی نظر براہ راست آپ کے تیسرے گھر پہ پڑ رہی ہوتی ہے، 11واں 12واں دوسرے گھر پہ پڑ رہی ہوتی ہے۔ اور اگر 11ویں گھر میں مریخ موجود ہوگا تو مریخ کی چوتھی نظر جو آپ کے دوسرے گھر پر پڑے گی، وہ یہاں پر آپ کے آمدنی، اخراجات، گین، توازن، ان سب چیزوں کو ڈسٹرب کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی، خصوصاً اس صورت میں جب 11ویں گھر کے اندر ایریز ہو یا میزان ہو یا ٹورس ہو یا کینسر ہو، اور 11واں گھر ان چاروں برجوں میں سے کوئی ہے اور وہاں مریخ یا زحل موجود ہے، خصوصاً مریخ، زحل کی بات میں ڈیفرنٹ لیول پہ کروں گا، لیکن خصوصاً اگر مریخ ان چاروں برجوں میں سے 11ویں گھر کے اندر موجود ہے تو یاد رکھ لیجیے گا یہ آپ کے لیے کوئی خاص اچھا نہیں ہے۔ لیکن یہیں پر اگر 11ویں گھر میں مشتری موجود ہے تو یہ آپ کے لیے خاصا بہتر ہوگا۔ آپ کے تعلقات اور آپ کی مفاد عامہ سے وابستہ جو لوگ ہیں ان میں بہت اچھا آپ کا ایک کردار رہے گا، آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی، آپ کی شہرت بہت اچھی رہے گی۔ اور یاد رکھ لیجیے گا 11ویں گھر میں اگر مشتری موجود ہوتا ہے تو وہ آپ کے کاروبار اور آپ کے کیریئر سے منسلک آمدنی میں بہترین اثرات آپ پر مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں جب ہم اگر اسے شادی کے یا نکاح کے ذائچے میں دیکھیں گے تو نکاح کے ذائچے میں یہی 11واں گھر بنیادی طور پر آپ کے شریک حیات کا 5واں گھر ہے، اور شادی کے ذائچے میں آپ کی لگن سے 5واں گھر بنیادی طور پر آپ کا اپنا گھر ہے، اور 11واں گھر بنیادی طور پر آپ کے شریک حیات کا 5واں گھر ہے۔ دونوں صورتوں میں بعض لوگوں کو اولاد کی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر نکاح کے ذائچے میں 5واں گھر یا 11واں گھر ڈسٹرب ہے، نحس ستاروں کی وہاں موجودگی ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا آپ کو اولاد کی نعمت حاصل ہونے میں تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو اولاد نہ ہو۔ یہ نکاح کے ذائچے کے حوالے سے میں نے ایک دو باتیں اس لیے کر دیں کہ میری اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ اس حوالے سے ہوگی کہ شادیاں کیوں نہیں ہوتی، بچیوں کی شادیوں میں کیا مسائل ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد جو مسائل درپیش آتے ہیں اس میں نکاح کے ذائچے کا کیا رول ہوتا ہے، نکاح کے وقت کا کیا کردار ہوتا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ 11ویں گھر سے متعلق میں آپ کو ایک دو بہت اچھی باتیں اور بھی بتانے والا ہوں۔ 11واں گھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں اپنے قرب و جوار میں، اپنے تعلقات میں، اپنے ریلیشنز میں، یہ 3 7 11 کا ایک کمبینیشن ہے۔ یہ جب ہم 1 5 9 کی بات کر رہے ہوتے ہیں
یا 2, 6, 10 کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ جو کمبینیشن ہے بنیادی طور پر یہ 3, 7, 11 کا کمبینیشن ہے. اگر مشتری تیسرے گھر میں، 7ویں گھر میں یا 11ویں گھر میں موجود ہو، ان تینوں گھروں میں سے مشتری کہیں پر بھی موجود ہوگا تو وہ آپ کے ان تینوں گھروں کی ٹرائکا کو مضبوط بنا کے رکھے گا. وہ آپ کی پارٹنرشپ کے بھی ریلیشنز کو مضبوط کرے گا، مشتری آپ کے بہن بھائیوں سے تعلقات کو بھی مضبوط کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشتری آپ کے کاروباری رفیقوں کے ساتھ اور کاروباری معاملات رکھنے والوں کے ساتھ بھی آپ کو بہترین اثرات مرتب کرے گا. یہ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو جب بھی آپ کو کہیں پر بھی ریلیشن شپ میں کوئی ایشو ہو، سامنا ہو، تو یاد رکھ لیں وہاں 3, 5, 3, 7, 11 کے رول کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور اس پر آپ نے اپنی نگاہوں کو ضرور فوکس کر کے رکھنا ہے کہ وہاں پر آپ کے معاملات آپ کے لیے کتنے بہتر ہیں. 11ویں گھر کے حوالے سے مزید اگر آپ کچھ گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ آپ کے گرو، آپ کے استاد کی علمی قابلیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. آپ کا گرو، آپ کا استاد جو بنیادی طور پر ہم 9ویں اور 10ویں گھر سے دیکھا کرتے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، وہ کیسے مزاج کا ہے، وہ کس طرح کا ہے، وہ ہمیں 11واں گھر بتائے گا. اس کا نالج کیسا ہے وہ بھی ہمیں 11واں گھر بتائے گا. یہ سب باتیں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں. منڈین آسٹرولوجی میں اگر ہم بات کریں گے تو منڈین آسٹرولوجی میں 11واں گھر بنیادی طور پر حکومت بنانے والوں کے اتحاد کا گھر دیکھا جاتا ہے. کیبنٹ کو ہم 11ویں گھر سے دیکھا کرتے ہیں، کابینہ جسے کہا جاتا ہے. کابینہ میں جتنے ارکان ہوتے ہیں وہ ذائچے کے 11ویں گھر سے دیکھے جاتے ہیں. کسی بھی ملک کی GDP مینز اس کے قومی جو مالیاتی گراف ہوتا ہے اس کو ہم اسی طرح سے 11ویں گھر سے ازیوم کرتے ہیں کہ یہاں پر حکومت کما کیا کتنا رہی ہے اور خرچ کتنا کر رہی ہے. بہت گہرائی ہے. انشاءاللہ اس معاملے میں ہم آگے چل کے پھر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.